औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम निकले हैं एक ऐसे अल्लाह के वली के आस्थाने की ज़ियारत के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के कस्बा बीसवां में आराम फरमा हैं। इस कस्बा बीसवां में शेखुल औलिया हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कस्बा बीसवां पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई सूबों में जाना जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कीरी.com के हमारे मजहबी उमूर के जो लीगल एडवाइज़र हैं कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब, वो भी हमारे साथ में हैं। हमारे मुहिब ग्रामी हाजी नसीमुद्दीन अंसारी साहब भी हमारे साथ हैं। अज़ीज़म मोहम्मद हसन रज़ा भी हमारे साथ हैं और कैमरा इस वक्त मोहम्मद शाहान रज़ा के हाथ में है। तो हम रास्ते में इस वक्त रुक गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये बड़ी नहर है जो कि शारदा की बड़ी नहर कहलाती है और दो नहरें एक साथ में हैं। एक नहर आप ये देख रहे हैं, दूसरी नहर इससे बिल्कुल बगल में है। और ये सीधे जब हम लहरपुर से बीसवां के लिए सफ़र करते हैं तो लहरपुर से चंद किलोमीटर के बाद में ये दोनों नहरें एक साथ में चलती हैं और कस्बा बीसवां के थोड़ा सा पहले जाकर ये दोनों नहरें ज़रा दूर फासले पर हो जाती हैं। आप हमारे साथ रहिए और हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पहुंच रहे हैं कस्बा बीसवां, ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम ज़िला सीतापुर के तारीख़ी कस्बा बीसवां में मौजूद हैं। कस्बा बीसवां अपनी अदबी सरगर्मियों के लिए और अपनी सकाफ़त के लिए और तिजारत के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। ख़ास तौर से अगर साहित्य की दुनिया की बात की जाए, अदब की दुनिया की बात की जाए तो जिगर बिस्वानी और खुर्शीद अफसर बिस्वानी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा और भी कई इंतहाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात इस कस्बे में हुई हैं। आज हम ख़ास तौर से यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि हम आपको कस्बा बीसवां, ज़िला सीतापुर की एक इंतहाई अज़ीमुश्शान अबक़री शख्सियत हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ और उनके आस्थाने की ज़ियारत कराएँ। नाज़रीन, ये वो कस्बा बीसवां जो कि तिजारत के लिहाज से भी काफ़ी मशहूर रहा है और ख़ास तौर से जब पान में खुशबू की बात की जाती है तो क़िवाम का जिक्र होता है। और कभी एक वो ज़माना रहा, एक दौर रहा और शायद अब भी शायद कुछ बाकी रहा होगा जब बीसवां का क़िवाम बहुत मशहूर था। लेकिन बीसवां की जो शिनाख्त है, जो बीसवां की पहचान है और जो बीसवां का जो एज़ाज़ है वो हज़रत शेखुल औलिया गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बाबरकत हस्ती से है। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में हमें जो भी जानकारी हासिल होगी हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। देखते हैं कि अगर कोई खादिम वगैरह से अगर मुलाकात होती है तो उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे और जहाँ तक भी हमसे हो सकेगा हज़रत शेखुल औलिया गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की उनकी मुबारक ज़िंदगी, उनकी तालीमात, उनकी करामात वगैरह के हवाले से हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ये भैया ये डाल देना ज़रा। खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। नाज़रीन, आप ठीक मेरे पीछे रोज़ा मुक़द्दस देख रहे हैं। ये रोज़ा शेखुल औलिया हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का है और अभी इंशाअल्लाह ताला हम अंदर मज़ार शरीफ की भी आपको ज़ियारत कराएंगे।
حضرت گلزار شاہ رحمتہ تعالی علیہ کے بارے میں جو مجھے معلومات ہوئی ہیں، ان معلومات کے مطابق موضع یعنی گرام سیدن پور ضلع بارہ بنکی سے آپ تشریف لائے تھے، اور آپ کی پیدائش بھی وہیں ہوئی تھی 1870 عیسوی میں۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ 12 سال کے تھے تو آپ پھر اپنے وطن کو چھوڑ کر اور پھر آپ نے قصبہ بسواں کا رخ کیا، اور پھر اس کے بعد میں یہیں آپ کا قیام ہوا۔ پوری زندگی آپ نے یہیں پر گزاری، اور ظاہری طور پر وصال کے بعد میں اس وقت بھی آپ کا جو مبارک آستانہ ہے، آپ کا جو مزار پر انوار ہے، وہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی کامل ولی تھے، با کرامت ولی تھے، اور ان کی کرامتیں بھی بہت ہی مشہور ہیں۔ یہ پورا میلہ کیمپس ہے۔ آج چونکہ یہاں پر شاید 7 روزہ بازار لگی ہوئی ہے، مجھے ابھی بتایا گیا کہ 20 دسمبر سے اور 31 جنوری تک آپ کا عرس چلتا ہے، تو عرس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دسمبر آنے والا ہے، تو 20 دسمبر سے 31 جنوری تک آپ کا عرس ہوگا۔ عرس میں بہت سی دکانیں بھی آتی ہیں، مقابلے، مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آل انڈیا مشاعرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ آل انڈیا مشاعرہ بڑا تاریخی مشاعرہ ہے، بہت ہی ایتہاسک مشاعرہ ہے، اور ہندوستان کے نامور شعراء کرام اس مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس آستانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کے لیے یہ آستانہ جانا جاتا ہے۔ یہ حضرت گلزار شاہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مبارک آستانہ ہے جہاں پر تمام زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ عظیم ہستیاں بھی یہاں پر آتی رہتی ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر ہندوستان کی آن جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی آئیں، وشوناتھ پرتاپ سنگھ بھی آئے، راجیو گاندھی بھی یہاں پر آئے، ہیموتی نندن بھوگنا نے بھی یہاں حاضری دی۔ اس کے علاوہ ملائم سنگھ یادو اور آرٹسٹ اور پہلوان دارا سنگھ، ان جیسی بہت سی شخصیات نے یہاں پر حاضری دی۔ جب بھی الیکشن آتا ہے تو مختلف تمام سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ آتے ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے یہاں پر وہ منت وغیرہ بھی مانا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاولیاء گلزار شاہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کہیں سے گزرتے تھے تو راستے میں اگر پلر پڑ گیا، کھمبا پڑ گیا، دیوار پڑ گئی، درخت پڑ گیا، تو ٹکر مارتے ہوئے چلتے تھے، اسی لیے انہیں ٹکری بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پوری زندگی انہوں نے دین کی تبلیغ میں گزاری، انسانیت کی بھلائی میں گزاری۔ جو بھی ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے جو کچھ بھی فریاد کی، اس کی فریاد پوری کی، اس کی دعائیں سبھی پوری ہوئیں۔ 1945 میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ 1945 کے بعد سے آج تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ مبارک آستانہ جو عوام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سبھی مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر اپنا سر نیاز خم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں اور ان کی منتیں مقبول بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم بالکل مزار شریف کے قریب میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ مزار شریف آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہوگی۔ اندر کا بھی منظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔
اور ابھی ابھی جب ہماری حاضری ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے عقیدت مند جن میں مرد و خواتین سبھی شامل ہیں وہ آ کر یہاں پر نیاز کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کے یہ آستانے ہیں، اور ان آستانوں پر جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو لے کر آئی تھیں اور چادر وغیرہ اس کے سر پر ڈال رہی تھیں۔ ان سبھی کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح سے جب یہاں پر حاضری ہوتی ہے تو ان کا فیضان کرم سبھی پر جاری ہوتا ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی شخص ہو، ان کا فیضان اس پر ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت شیخ الاولیاء گلزار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی مزار مبارک اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ وہ آستانہ ہے کہ یہاں پر کسی طرح کا کوئی مذہبی امتیاز نہیں ہے، ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر یہاں پر اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ہندوستان کے جو بڑے سیاستدان رہے ہیں، پولیٹیکل جو پرسنالٹیز رہی ہیں، ان میں سے شاید کوئی ایسا ہو جو اس مزار مبارک کی زیارت اس نے نہ کی ہو اور اس آستانے پر اس کی حاضری نہ ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آن جہانی اندرا گاندھی جو کہ اس ملک کی وزیر اعظم تھیں، آن جہانی راجیو گاندھی جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، وشوناتھ پرتاپ سنگھ جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، اس کے علاوہ اتر پردیش کے جو کئی چیف منسٹرز رہے ہیں وہ بھی آئے، دارا سنگھ کی میں نے بات کی تھی تو وہ بھی آئے، اس کے علاوہ بہت سی ہستیاں یہاں پر آتی رہتی ہیں اور یہاں پر آ کر وہ حاضری کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں کے یہ مبارک آستانے ہیں جن مبارک آستانوں پر ہمیشہ نور و رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور انبیاء کرام کے آنے کا، تشریف لانے کا سلسلہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بند ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انہی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد خلق کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے کس کو کام کرنا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے اپنے مقبول بندوں کا انتخاب کیا، اور یہ اولیاء کرام انہی مقبول بندوں میں شامل ہیں جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کا کام کیا، انسانیت کی رشد و ہدایت کا کام کیا، انسانیت کا ہمیشہ خیال رکھا، اور پوری دینی تبلیغ، دینی کام بھی کیا، دین کی ترویج و اشاعت میں بھی انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ 20واں ضلع سیتا پور کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، جو تشخص ہے، جو آئیڈنٹی ہے، وہ آپ کے نام سے ہے، اور آپ کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے، عرس بھی آپ کا میلے کی شکل میں ہوتا ہے 20 دسمبر سے اور 31 جنوری تک۔ اور عرس کے ایام میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، مقامی اور قرب و جوار کے جو اضلاع ہیں، ضلع ہیں، وہاں سے بھی آتے ہیں، ورنہ 7 دن ہمیشہ ہفتے میں 7 دن زائرین کا آنا بنا رہتا ہے۔ آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو بے رسول، آدم سے لائی ہے، آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو بے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو بے رسول، کہاں کہاں لیے ہو کرم
شہر خدا گلزار شاہ در پہ حاضر ہے گدا گلزار شاہ در پہ حاضر ہے گدا گلزار شاہ خالی دامن لے کے حاضر ہے غلام خالی دامن لے کے حاضر ہے غلام کیجیے کچھ تو عطا گلزار شاہ کیجیے کچھ تو عطا گلزار شاہ کیجیے کچھ تو عطا گلزار شاہ. ناظرین، اس وقت شیخ الاولیاء حضرت گلزار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے خادم خاص یعنی مجاور کہہ لیجئے فرید بابا ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا، اور kheeri.com میں آپ کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حضرت کا جو عرس ہوتا ہے، جو میلہ لگتا ہے، وہ کب سے اور کب تک لگتا ہے؟ یہ دسمبر مہینے میں ہوتا ہے 20 سے یا 11 سے، اور 1 مہینے تک رہتا ہے. اچھا جی. کیا کیا ہوتا ہے میلے میں؟ کون کون سے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں؟ میلے کے اندر آتش بازی اور ہاکی ٹورنامنٹ، دنگل بھی ہوتا ہے، اور آتش بازی اور آل انڈیا مشاعرہ قوالی وغیرہ سب ہوتی ہے. اچھا جی. ابھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ بہت بڑی جو سیاسی پارٹیوں کے لیڈران ہیں بڑے، جس میں اندرا گاندھی کا بھی نام شامل ہے، وشوناتھ پرتاپ سنگھ ہیں، راجیو گاندھی ہیں، یا دارا سنگھ وغیرہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں. تو کچھ آپ بتائیں گے آپ کے ذہن میں کون سے ایسے جو ہے نام ہیں جو یہاں پر آ چکے ہیں؟ یہاں پہ جو ہے ملائم سنگھ آئے ہیں، اکھلیش یادو بھی آ چکے ہیں، مایاوتی بھی آئی ہیں، اور اس کو کیا دارا سنگھ بھی پہلوان اکھاڑے میں آ چکے ہیں. یہ سب لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں، حاضری لے چکے ہیں. اچھا جی. یہ جو آپ کا روضہ مبارک ہے، یہ بالکل دیوا شریف کے حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضے کے طرز پر بنا ہوا ہے. تو کوئی ان سے ان کی نسبت، کوئی تعلق ہے؟ جی جی، یہ انہی کے سلسلے سے ہیں. بارہ بنکی ضلع سے ایک گاؤں ہے سیدن پور، وہاں کے رہنے والے ہیں یہ بابا. اچھا. اور یہ جو ہے 12 سال کی عمر سے اپنے گھر سے یہاں چلے آئے تھے بسواں. اچھا. تب سے جو ہے یہیں تھے. اچھا. اور ان کی کرامات یہ ہے کہ جب چلتے تھے تو راستے میں کوئی دیوار یا کوئی کھمبا پڑتا تو اس میں سر مارتے تھے. تو ان کو ٹکری بابا کے نام سے جانا جاتا ہے. دیہاتوں میں زیادہ تر ٹکری بابا کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ سر مارتے تھے تو کوئی چوٹ نہیں لگتی؟ نہیں نہیں، ان کے ماتھے پہ گلوم ایسے نکلتے تھے بس. اچھا. جی. ایک جھولی ٹانگتے تھے، اس میں لیا، مونگ پھلی، چنا جو بھی ہوتا تھا لوگ مانگتے تھے، نکال کے سنی دے دیتے تھے. ایک یہ وہ مبارک آستانہ ہے کہ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. گنگا جمنی تہذیب کا یہ مرکز ہے. یہ ہر سال ہندو مسلم ایکتا کی بھائی چارے سی میلہ پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. سب مل جل کے ہر پروگرام، ہر چیز ہوتی ہے. اچھا. جی. کوئی مجھے جیسا کہ میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ 1945 میں آپ کا وصال ہوا. تو 1945 کے بعد چونکہ مزار شریف آپ کی یہیں ہے، روزانہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے رہتے ہیں. عرس کے دوران تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. جی جی جی. کوئی کیا کس مقصد کو لے کر آتے ہیں؟ کیا کون سی امیدیں لے کر آتے ہیں یہاں پر جو زائرین، جو عقیدت مند، جو شردھالو ہیں؟ یہ اصل میں ایسا ہے کہ لوگ اپنی اپنی منتیں مانتے ہیں، اور وہ سچے دل سے مانتے ہیں، اور ان کی منتیں بہت جلد پوری ہوتی ہیں یہاں پہ. اچھا. ہندو مسلم جو بھی آتے ہیں وہ سچے دل سے آتے ہیں یہاں پہ. اچھا. تمام سی ان کی چھوٹی موٹی کراماتیں ہیں. کچھ بتائیں گے ایک دو کرامات اگر آپ کو معلوم ان کی کرامات یہ ہے کہ ایک جگہ کام کرتے تھے، کھیت میں چل رہے تھے، گھاس کا بوجھ لیے سر کے اوپر. تو لوگوں نے دیکھا وہ سر کے اوپر 1 ہاتھ دور چل رہا تھا. تو لوگوں نے ان کو دیکھا، وہیں سے پیر پکڑ لیے اور ان کے جو ہے مرید ہو گئے سب. اچھا، ماشاءاللہ. اور کوئی کرامت آپ کے ذہن میں؟ اور یہی ہے کہ مطلب جھولی ٹانگتے تھے، اس میں لیا، مونگ پھلی، چنا سب کچھ ہوتا تھا، اور کوئی چیز آپ کو نکال کے دیتے تو وہ بالکل شکر کی طرح میٹھی ہوتی تھی. اچھا. جی، ماشاءاللہ. جو بھی ہاتھ میں آ جاتا تھا وہ بالکل شکر کی طرح میٹھی ہوتی تھی. اچھا. جی.
तो इस वक्त कौन ये सब इंतजाम देख रहा है यहाँ के? ये हमारे सैयद भाई सेक्रेटरी मेला जी जी। और महबूब भाई सदर है, अच्छा। वो इस वक्त मेले को देख रहे हैं। साहब का भी हमने नाम देखा है। जी जी हाँ, वो थे मगर अब इस वक्त नहीं हैं। अब दूसरे हैं। हाँ, इस वक्त महबूब भाई हमारे सदर हैं, मेला सेक्रेटरी सैयद भाई, अच्छा। वो जो है मेले को देख रहे हैं और मेले में तमाम से काम छोटे मोटे जो है वो सब करवा रहे हैं। अच्छा। और जो है मेले को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मुशायरा बड़ा खास होता है यहाँ। ऑल इंडिया मुशायरा होता है, इसमें बड़े बड़े नामी शायर आ चुके हैं जी। इमरान प्रतापगढ़ी और बहुत से शायर जो है नामी गिरामी सब आ चुके हैं। रोजाना यहाँ कितने लोगों की हाजिरी हो हजारों जाती की तादाद में आते हैं लोग। कहाँ से आते होंगे? गवई गांव से, लखीमपुर है, सिधौली है, सीतापुर है, महमूदाबाद है, तमाम जगह से लोग आते हैं। उर्स में यानी जो मेला लगता है उसमें कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। अच्छा। बहराइच है, लखीमपुर है, निगासन है, लखनऊ है, बहुत दूर से लोग आते क्या हैं। आपका ये मानना है कि या बिस्वा के रहने वालों का ये मानना है कि शेखुल औलिया हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ये मज़ार मुबारक है, जो ये आस्थाना है, जो आपकी शख्सियत है, ये बिस्वा नगर पालिका, बिस्वा कस्बा की एक पहचान के तौर पर जानी जाती है? जी, यानी इनसे पहचान होती है? जी जी जी, तमाम लोगों से जानते हैं। वहाँ पे गुलजार साहब बाबा की मजार है बिस्वा में, बिस्वा जिला सीतापुर में पड़ती है। तो सीतापुर यहाँ से कितने किलोमीटर है? 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर जी। है। अच्छा, लखनऊ से अगर कोई आना चाहता है तो किस तरह से वो आएगा? लखनऊ से बस से है, डायरेक्ट बिस्वा आएगा। अच्छा जी, लखनऊ से डायरेक्ट बसें चल रही हाँ, हैं? डायरेक्ट बिस्वा आएगा। अच्छा। तो नाजरीन, हमने खादिम ख़ास जो इस आस्थाने के मुजावर हैं फ़रीद बाबा, उनसे हमने बात की और फ़रीद बाबा ने बहुत कुछ बताया। बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये अल्लाह के वलियों के आस्थाने हैं और इन आस्थानों पर सभी लोग आया करते हैं, हाज़िरी का शर्फ हासिल किया करते हैं। हाजी नसीमुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, हमारे शरीक सफ़र रहे हैं। हाजी साहब, पहली बार आपका आना हुआ? ना, दोबारा आना हुआ है दोबारा आना हुआ है जी। प्रतापगढ़ी जब आए थे मुशायरे में? मुशायरे में, तब हम आए थे यहाँ। अच्छा, ज़्यादातर लोग मुशायरे में भी आते हैं? जी जी। कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर शेखुल औलिया की यहाँ पे मज़ार हो तो क्या कहना है। और बगैर मेला इतनी भीड़ यहाँ है तो मेले के दौर में क्या होता होगा। तो पूरा ग्राउंड भर जाता है ये। अब पीछे भी बहुत बड़ा ग्राउंड है इसका, माशाल्लाह। यहाँ भी मुरादें बताते हैं बहुत जल्द पूरी होती हैं, जैसे बाबा ने बताया। कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब भी हमारे साथ हैं। कारी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आज खिरी.com के ज़रिए तवस्सुल से हम लोग हुज़ूर शेखुल औलिया हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी दी, नज़रान अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, आप सब के लिए भी दुआएं की गई, अहले वतन के लिए दुआएं की गई। और मेरी यही गुजारिश है कि आप खिरी.com को देखते रहिए और वक्त बर वक्त जब भी आपको मौका मिले तो इन औलिया कराम की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दिया करें। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमने शेखुल औलिया हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की हमने आपको ज़ियारत कराई। इसके अलावा उनके बारे में जो भी हमें मालूमात हासिल हुई वो मालूमात हमने आप तक पहुंचाई है। ये कस्बा बिस्वा ये नगर पालिका है और उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये और बड़ा तारीख़ी ऐतिहासिक ये कस्बा रहा है। एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि खुर्शीद अफसर बिस्वानी की बात की जाए या बहुत मशहूर शायर, बुज़ुर्ग शायर, अब वो हमारे दरमियान नहीं है, जिगर बिस्वानी साहब की बात की जाए तो इनके नामों से ये कस्बा जाना जाता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस कस्बे की शिनाख्त है वो शेखुल औलिया की हस्ती से है। और शेखुल औलिया की जब बात आती है तो कस्बा बिस्वा की बात आती है, या कस्बा बिस्वा की जब बात आती है तो शेखुल औलिया का तज़किरा भी होता है। तो आज का हमारा सफ़र यहीं पर अब मुकम्मल हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला अगला हमारा सफ़र किसी दूसरे अल्लाह के वली के आस्थाने के लिए होगा। आपसे गुजारिश है कि आप खिरी.com को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।